روم فرماتے ہیں کہ جان دینا، مال دینا اور سر دینا یہ عشق کی سب سے پہلے منزل ہے۔ توجہ کریں بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیکورٹی والے کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میرا مزاج اور ہے بالکل، میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو میرا مزاج بڑا ڈاٹا ہے۔ حضور کا ذکر سنیں، ہمارے حضرت صاحب باہر لندن کی سیریں کر رہے ہیں، یورپ کی نیشنلٹیاں لے کر باہر گھوم رہے ہیں۔ میں کہا صدیق اکبر حضور کی عزت کے لیے منہ پر جوتے کھائیں اور تم حضور کی عزت کے لیے جیل بھی نہ جا سکو۔ اِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِندَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی ایک شخص کا بھی عذر قبول کرے گا نہیں، کیا کہ تمہارے ایک شخص کے ہوتے ہوئے بھی اگر حضور کو تکلیف پہنچ گئی۔ روم فرماتے ہیں کہ جان دینا، مال دینا اور سر دینا یہ عشق کی سب سے پہلے منزل ہے۔ قرآن نے کہا خون حرام ہے، صحابی نے جب خون پی لیا تو حضور نے فرمایا زبیر تم نے میرا خون کیوں پیا؟ کہا حضور تو اللہ محبت کرتا ہے، خون اس واسطے پیا۔ توجہ کریں بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیکورٹی والے کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میرا مزاج اور ہے بالکل، میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو میرا مزاج بڑا ڈاٹا ہے۔ حضور کا ذکر سنیں، میں کہا حضور اے کرو بولے نا کہ تسی اللہ دے محبوب ہوتے، آخری نبی ہوتے، میں کلمہ پڑھدا۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن ماں پیو اولاد نو ویکھ کے نس پین گے، اولاد ماں پیو نو ویکھ کے نس پئی کتے ماں پیو میں کو نیکی نہ منگ لوں۔ ہمارے حضرت صاحب باہر لندن کی سیریں کر رہے ہیں، یورپ کی نیشنلٹیاں لے کر باہر گھوم رہے ہیں۔ میں کہا صدیق اکبر حضور کی عزت کے لیے منہ پر جوتے کھائیں اور تم حضور کی عزت کے لیے جیل بھی نہ جا سکو۔ کو بتایا ہے جب امام الانبیاء کی عزت کی باری آئے تو نرم بات نہیں کرنے بلکہ گرم بات کرنی ہے۔ آپ کشمیر میں لبیک کو جتوائیں، اکثریت دلوائیں، جس دن لبیک کیا تھے آگئی حکومت، پنجاب میں آئے یا نہ آئے، پاکستان میں آئے یا نہ آئے، قسم بخدا اس سے اگلے دن لبیک والے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی
مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق سے حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے حضرات زیبا کا سامعین محترم آپ حضور کے غلام یہاں موجود ہیں اور ختم نبوت کا جلسہ ہے اور تحریک لبیک یا رسول اللہ تحریک لبیک پاکستان کے ضلع کشمیر صوبہ کشمیر یا آزاد کشمیر کے اور ضلع باغ کے جتنے بھی حضور کے غلام ذمہ داران تحریک کے اور آپ حضور کے غلام یہاں موجود ہیں رات کا کافی پہر گزر چکا ہے اور آپ حضور کے غلام یہاں حضور کا ذکر سننے کے لیے موجود ہیں سب سے پہلے تو علامہ دانش صاحب عرفان دانش صاحب یہ اللہ ان کو سلامت رکھے انہوں نے بڑی خوبصورت محفل سجائی ہے اور آپ حضور کے غلاموں کو یہاں دعوت دی کہ آپ آئیں اور حضور کا ذکر سنیں اور مجھے کہا گیا تو میں آ گیا میں حاضر ہو گیا کام ہے ان کے ذکر سے وہ یوں ہوا یا یوں ہوا بات ہے رسول اللہ کے ذکر کی اور حضور کی محبت کی بات ہے علامہ اقبال جان دے نہیں میں تے گل کرنی کوئی نہیں جا کے بیٹھو کو تے گل کرنی تھکیا میں سفر کر کے آیا بیٹھا تھکے تسی بیٹھے ہو ختم نبوت ختم نبوت نہیں گل کرنی بس میں تہاڈے نال کوئی لمبی چوڑی بس حضور دی محبت دی گل سنانی ذرا سینہ کھول کے بیٹھنا سینہ نو ذرا کھول کے تے حضور دی دل نو ذرا صاف کر کے بیٹھنا حافظ شیرازی کہنا دیہات حق عشق احمد بندگان چیدہ خدرا حافظ شیرازی کہنا اللہ تعالیٰ ہر بندے نو اپنے حبیب کی محبت دینا نہیں ہے کیونکہ خود اپنے محبوب نال پیار کرتا ہے پھر چن کے کہنا کہ بھائی اٹھ میرے محبوب نال پیار کرتا ہر بندے نو اپنے حبیب کی محبت تے دی رالو تو جتنے ٹھنڈے ہو کے بیٹھے ہوئے نا تو میں گل کوئی نہیں کر رہی ہاں ذرا تکڑے ہو کے بیٹھو تو پتہ چلے حضور دے غلام بیٹھے ہوئے نا حضرت ختم نبوت کا نعرہ لاؤ نا یہ پہاڑ بھی دعائی دین کیا حضور توڑا نعرہ لایا دھیان کر کے ہاں شاید کہنا کہ ذوق مانا مگر یہ ظالم دل ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے آپ نے بس بڑی توجہ سے بات سننی ہے اور حضور کی غلامی کی بات کریں گے ہاں حضور کی محبت کی بات کریں گے سر جھکا کے نہیں سر اٹھا کے بات کریں حضور کی غلامی کی بات کرنی ہے اور سر جھکا کے نہیں کرنی سر اٹھا کے کرنی ہے اقبال قلندر لاہوری مصور پاکستان حضور کا عاشق صادق علامہ اقبال جان دے ہو نا انہوں اقبال نو جان دے ہو میں کسی مولوی دی گل کر ہو سکتا کہ انہوں مسئلہ ہو جائے میں اقبال دی گل کر رہا میں اقبال کو لو پوچھا میں کہا اقبال تو دس ہوئے اے جتنا جڑا دل ہے اے اللہ نے کس واسطے بنایا اے لوتھڑا جڑا دل دا اللہ نے کس واسطے بنایا اقبال کہتا در دل مسلم مقام مصطفیٰ اور آبروِ ماز نام مصطفیٰ اقبال کہتا مسلم کدھر لگا پھردا کدھر دائیں بائیں پھردا ادھر آ کہ دل لانا ہی تو حضور دی جگہ ہے
ذات ہے. تو میں کہ اقبال کی میں لائیے, اقبال کوئی راہ بھی ہے, کوئی آئیڈیل بھی ہے. اقبال کہتا وہ صحابہ دی ذات ہے, وہ صحابہ دی ذات ہے جو آئیڈیل ہیں. اقبال کہتا میں کہ اقبال صحابہ نے محبت کی میں کی تھی. اقبال کہتا ادھر حضرت مدرسہ غزوہ احد کے اندر حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر تو پیچھے رہ گئے. اے صحابہ نے محبت کی تھی رسول اللہ نے. آج لوگ اٹھتے ہیں جناب بخاری پڑھ کے جی صحابہ میلاد منایا, اور میں کہ کمینے صحابہ جناب میلاد منایا تو منا بھی نہیں سکتا. یا حضور کی امت کو گمراہ کرتے ہیں آ کر مولوی بن کر. میں کہوں مولوی صحابہ قرآن نہیں پڑھیا, اے بخاری صحابہ نہیں پڑھی, اے حدیثہ صحابہ نہیں پڑھے, حضور نے نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہو پہ کے جناب جی صحابہ میلاد نہیں منایا. میں کہا جی بالکل صحابہ ٹیکا نہیں پکائیاں. ہاں صحابہ اپنے پیو دی گردن گڈی لیکن لٹن نہیں لائیاں. ہاں صحابہ دے جسم دے کیمے ہو گئے لیکن صحابہ محفل دے بعد ڈیک نہیں پکائی, بالکل نہیں پکائی. صحابہ جناب ابو عبیدہ بن جراح غزوہ احد دے موقع تے اپنے ایک بندے سر کپ کے تے حضور دی بارگاہ دی طرف آ رہا ہے تے حضور نے فرمایا ابو عبیدہ اے کنا سر چاہے پھر تاکہ حضور اپنے پیو دا سر ہے. کی سر ہے کیا اپنے پیو دا سر ہے. تے حضور نے فرمایا کیوں کپے, کیا حضور تواڈے بارے گل کرتے سی کٹ کے رکھ چھڑیا. اے صحابہ دا میلاد ہے جی میں صحابہ میلاد منایا. صحابہ امام بصیری فرماتے ہیں وبات ایوان کسرا وہو منصدع کشمل اصحاب کسرا غیر ملتئم. جلے صحابہ ورگا تے کوئی میلاد منا ہی نہیں سکتا. انس بن نضر غزوہ بدر تو پیچھے رہ گئے تو تسی تے میں ہوں نا کہ جناب وہ جی حالات بڑے خراب ہیں فلان ہے. جب تک امت رسول اللہ سے اننے واہ محبت کرتی تھی نا اس وقت امت کے سامنے کیسر و کسرا جناب لمبے پہ جانے سن. جب امت کے دلوں سے حضور کی محبت چلی گئی اور سن لینے کی بات آ گئی کہ نہیں مولوی صاحب سن لینی چاہیے, میں کہا بالکل سن لینی چاہیے. جب ہمیں کوئی تھپڑ مارے ہمارے بارے میں بات کرے, جب امام الانبیاء کے بارے میں بات کرے تو صحابہ نے سنی, میں اور آپ کون ہوتے ہیں سن لیں, میں اور آپ کون ہوتے ہیں سن لیں. انس بن نضر غزوہ بدر تو پیچھے رہ گئے تو پتہ کی کہتے سن واللہ لا نکرمنی بیوم القى المشرکین فی لیرن اللہ ما اصنع. فرمانے سن اس اللہ دی قسم جس دے قبضہ قدرت وچ انس بن نضر دی جان ہے تے رب بدر ورگا دوبارہ مار کر لگیا تے رب بھی دیکھے گا انس بن نضر ان دی راہ وچ لڑدا کیویں. لو جی ایک منٹ کاکا میں گل کر رہا ہوں, میرے لوگ اجے بیٹھے نا بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم نے ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا. جو ابھی سوچ کر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے وہ محبت نہیں ہے, حضور سے محبت ہو ہی اننے واہ سکتی ہے. اگر غلامی کرنی ہے رسول اللہ سے تو اننے واہ صحابہ کی طرح غلامی کرے. اور آج یہ زمانے میں ہم جی رہے ہیں یا جنہوں منہ دھوڑ دا پتہ نہیں وہ بھی صحابہ دے اہل بیت دے بارے فیصلے کر دیں, وہ بھی اٹھ کر بیٹھ کر جناب یہ صحابی ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے. اور میں کہتا ہوں شیخ کل میں دھیان دی کوئی نہیں, تو حضور دے دین میں سیاد کڑی لوان ڈردا ہوئے, حضور دے دین دے ختم نبوت دے پہرے داری تو ڈردا ہوئے کہ تو نہ صحابہ دے بارے گل کرے جنہ دے بارے حضور نے فرما چھڑیا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. واہ صحابہ دے بارے حضور نے پتہ کی فرمایا ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقا من قلوب اصحابی. حضور نے فرمایا اللہ نے سب کے ازل میں سب کے دلوں کی طرف دیکھا اور میرے صحابہ سے پاکیزہ دل کسی کا نہیں پایا. یہاں جس کا دل اٹھتا ہے وہ ان پاکان امت کے بارے میں فیصلے کرتے ہیں. میں کہا اعلیٰ حضرت بولے, اعلیٰ حضرت فرمانے سنیا قیامت علی چھلانگ مار کے جنت میں چلے جانا. میں کہا اعلیٰ حضرت سنیا کی میں چلے جانا؟ فرمانے سنیا ان چلے جانا کہ ساڑھے سینے میں ساڑھے دل میں حضور نال اننے واہ محبت ہے. ایک ہاتھ میں صحابہ دا دامن ہے, ایک ہاتھ میں اہل بیت دا دامن ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے ترد رسول اللہ. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک. حضور دا نام آمیں نا تے اننے واہ ہو جائے کرو. آئے جڑا ہاتھ ہے نا اللہ نے فرمایا ہاں جی مولانا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ہم اس زبان کو مور لگا دیں گے. اے ہاتھ بولن گے, اے انگلیاں بولن گے نے کیڑے کیڑے کرتوت کیتے, اے پاؤں بولن گے کتے کتے چل کے گیا. تو قیامت والے دن یہ نہ ہو کہ قیامت کے میدان کے اندر جب سارے جمع ہو تو تیرے انگلیاں گواہی دینی حضور نے اے جرف کیتا. لبیک والے کتنے خوش قسمت ہو آپ کہ قیامت کے دن حضور کے سامنے یہ انگلیاں بولیں گے حضور آپ کے نام پر اٹھتے رہے. رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
میں آپ کو سچی بات کر رہا ہوں. پینے کا عالم شاہ صاحب فرمانے نے عشق دا ذائقہ ذوق آلا. عشق دا ذائقہ اے بے ذوق کے بندے نو اللہ اپنے حبیب دی محبت دینے کو جڑا تھے بیٹھا ہوئے گا پتہ نہیں کیا بات ہو رہی ہے. ذوق والے بندے کو جو حضور کے نام پر اپنی جان بھی اپنا مال بھی اپنی اولاد بھی کٹانے کو سعادت سمجھا ہو, حضور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو اپنے حبیب کی محبت عطا مولانا روم میں مسلم شریف میں لکھا ترک مالو ترک جانو ترک سر. اے ذرا سنیے گا حضور کی عشق اور حضور کی محبت کا کیا تقاضا ہے. فرماتے ہیں ترک جانو ترک مالو ترک سر در طریق عشق اول منزل است. مولانا روم فرماتے ہیں کہ جان دینا مال دینا اور سر دینا یہ عشق کی سب سے پہلے منزل ہے. یہ عشق کی کون سی ہے؟ تو ابھی آگے مقام تو اور پڑھیں, اگلے مقام تو اور پڑھیں. محبت ہے نہیں یار پوچھ پوچھ کے جی صحابہ ملاد منایا جلے جڑا صحابہ ملاد منایا دنیا میں کوئی منا ہی نہیں سکتا. قسم خدا نہیں بنا سکتا. ابھی امت نے یہ فیصلے کرنے 1500 سال گزرنے کے بعد جن آقا کے صدقے مجھے یہ بوتھی ملی ہو, جن آقا کے صدقے یہ ساری کائنات وجود میں آئی ہو. اللہ نے فرمایا میرے حبیب جب تعلق نہ بنانا ہوگا تو میں کائنات ہی نہ بناتا. یہ کائنات بڑی حضور کے صدقے ہوئے کہ آج جناب یہ مولوی جو بخاری پڑھ کر یہ صحابہ ملاد بنایا. میں کہا میں اداس ذرا اے بخاری شریف حدیث پاک دے بھائی منڈیا میں نے بخاری اے بخاری شریف امام نے 8 جگہ حدیث پاک نقل کی تھی کہ صدیق اکبر حضور قبیلہ عمر ابن عوف کی صلح واسطے گئے کہ حضور نماز دا ٹائم ہو گیا تے صحابہ نے کہا بھائی نماز پڑھانی, اور کہا صدیق اکبر نماز پڑھائیں گے. صدیق اکبر امام بخاری نے 8 جگہ حدیث پاک نقل کی تھی. یہاں لوگ کہتے ہیں مولانا آپ نے درود شریف پڑھا میں نماز پڑھا تو میری نماز میں خلل آ گیا, اور میں کہا مولوی ادھر دیکھ صدیق اکبر افضل الخلق بعد الرسل. ساری دنیا اسلام دی مقروض ہوئے, ساری دنیا اسلام دی مقروض ہے. میں اسی اسلام دے مقروض ہے سارے مقروض ہے یا نہیں مقروض؟ اب ذرا سنیں اسلام کن کا مقروض ہے پتہ ہے آپ کو؟ وہ صدیق اکبر کا مقروض ہے. وہ کن کا مقروض ہے بھائی؟ اور حضور نے صدیق اکبر کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا اسلام کس کا مقروض ہے بھائی؟ فرمایا قیامت اسلام جو صدیق اکبر کا مقروض ہے نا اللہ یہ قرضہ کیسے اتارے گا؟ فرمایا جب اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو جمع کرے گا قیامت والے دن اپنا دیدار عطا کرے گا, دیدار کروائے گا, پھر ساری مخلوق کو بھیج دے گا. فرمایا پھر کلیاں صدیق اکبر نے بلائے گا اپنے پاس. اب ذرا سنیں صدیق اکبر مصلی رسول پر کھڑے ہیں, اپنے عقیدوں کو درست کریں. یہ مولویوں نے فیصلے نہیں کرنے, ہمارے بزرگ پہلے فیصلے کر گئے. امام بصیری یہ قصیدہ بردہ شریف وہ ہے جو حضور نے خود سنا اور امام بصیری کو اپنی چادر عنایت کی. بردہ کا معنی ہی چادر ہے. اگر یہ الفاظ غلط ہوتے تو حضور منع فرماتے بصیری تو کتوں ملاد کڑیا. ہاں یہ امام بصیری نے 10 فصلیں باندھی, اور یہ علماء میرے سامنے سارے بیٹھے ہیں. میں صرف انبیاء کے ادب کی وجہ سے ان اشعار کا ترجمہ نہیں کر سکتا کہ وَكُلُّهُم مِّن رَّسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسٌ غَرْفًا مِّنَ الْبَحْرِ أَوْ رَشًّا مِّنَ الدِّيَمِ فَاقَ النَّبِيِّينَ فِي خَلْقٍ وَفِي خُلُقٍ وَلَمْ يُضَاهِّهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ فَاقَ النَّبِيِّينَ وَوَاقِفُونَ لَدَيَّ عِندَ حَدِّهِمْ بِالنُّقْطَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَمِن شَكْلَةِ الْحِكَمِ. یہ علماء بیٹھے ہیں بتائیں جی ترجمہ ہو سکتا ہے انبیاء کے ادب کی وجہ سے؟ حضور نے خود سنا اور امام بصیری کو اپنی چادر عنایت ادا کر کے عنایت اپنی چادر دے کر امام بصیری کو بتایا کہ میری شانہ اینجی بیان کرنی چاہیے تھی. حضور کی شانیں ایسے ہی بیان ہونے جاتی ہیں, گھٹ گھٹ کے محبت نہیں ہے. ہاں گھٹ گھٹ کے جی حضور کی شان ایسے کر کے بیان کر, ایسے کر کے حضور سے محبت کر. جو کوئی دیکھے وہ کہے جھلا جا رہا تو سمجھا تیری بارگاہ رسالت میں حاضری لگ گئی. حضور کی غلامی مولویوں نے فیصلے نہیں کرنے. امام بصیری 500 ہجری میں آ رہے ہیں. آپ کا اور صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ایک ہے.
آپ نے قصیدہ بردہ شریف حضور کو سنایا، حضور نے چادر عنایت کی تو امام حسین نے قلم توڑ دیا، فرمایا میرے حبیب پہ غلامو دامدت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فیہ واحتکم فانصب الى ذات ما شئت من شرف وانصب الى قدر ما شئت من عظم فإن فضل رسول اللہ لیس له حق فیورب عنہ ناطق بفم لو ناسبت قدرہ آیت عظما احیا اسمہ حین یدعى دار الرمم۔ فرمائے حضور کے غلاموں میں 500 ہجری میں آپ کو یہ پیغام دے کر جا رہا ہوں، صحابہ بھی میلاد منایا، اہل بیت بھی میلاد منایا، اصل بھی میلاد منایا، لیکن ساڈا میلاد ہو رہے، ساڈا میلاد ہو رہے گا، ساڈا میلاد حضور کے نام تے گردنا کٹ کے تے گردنا کٹوا کے میلاد ہے، ساڈا میلاد ہو رہا اسی پہ۔ صحابہ گردنا کٹیاں تے گردنا کٹائیاں، صحابہ اینج کر کے میلاد منایا۔ جب حضور آ گئے، اور بھائی میری بات سنیں، ہاں سمجھ آپ نے اپنے آپ کو دلیری پیدا کرے، مرتے جانا، مرنا کوئی نہیں، چار اتھلے جانا، ہر شخص میں جانا، کوئی صوفی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی عابد ہو، کوئی زاہد ہو، کوئی ولی ہو، کوئی متقی ہو، کوئی پیسے والا ہو، کوئی کوٹھی والا ہو، کوئی کدھر بھی رہتا ہو، چار ہاتھ ہر بندے نے تھلے جانا۔ اتھے آنا امام الانبیاء نے، اتھے آنا، اتھے حضور نے آنا، حضور تھے امام۔ باقی تو روایات میں ہے نا کہ 3 سوال ہونے ہیں، امام بخاری نے فرمایا 2 سوال ہونے ہی کوئی نہیں، کلے سوال ہونا۔ امام بخاری فرماتے ہیں پہلے 2 سوال ہونے ہی کوئی نہیں ہے، من ربک ما دینک، فرمایا ایک کی کلے سوال ہونا، ادھر آ 10 ما کنت تقول فی ھذا الرجل، 10 ساری زندگی گزار گئے، 10 انہاں محبوب نال کتنی وفا کر کے آیا، انہاں محبوب نال۔ امام حسینی فرماتے ہیں حضور کے بارے میں 2 باتیں نہیں کرنی، کیا؟ ایک حضور نو رب نہیں کہنا، تو ایک رب دا بیٹا نہیں کہنا، کہ حضور رب نہیں ہیں، ایک رب دا بیٹا نہیں کہنا۔ فرمایا اس کے علاوہ جو چاہ تو حضور دی شان بیان کرنا، شرک ہے نہ بدعت ہے۔ نہیں یار اپنا ڈھلا نعرہ لاؤ تو میں تقریر مکا دیں گا بالکل، سینے تے زور لا کے تاجدار ختم نبوت۔ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی رسول پر کھڑے ہیں، میرے آقا و مولا، اسی طرح یہ مسجد شریف ہے، اس کا دروازہ پیچھے سے ہے، ایسے میرے آقا و مولا مسجد نبی کے دروازے سے پیچھے سے تشریف لے کر آئے، تو صحابہ کو کیسے بچلا؟ صحابہ تو کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو صحابہ کو کیسے بچلا؟ پھر امام ہمارا اعلیٰ حضرت بولے کوچا کوچا میں مہکتی ہے یہاں بوئے قمیص اور یوسفستان ہے ہر گوشہ کنانے عرب۔ جب امام الانبیاء آئے تو خوشبو آئی، تو صحابہ کہتے ہیں روایات میں صحابہ نے ایسے یا ایسے کر کے تسبیح کی، مسجد نبی میں آواز گونجی، صدیق اکبر نے کہا مسجد نبی میں آواز گونجی سنی تو اپنی آنکھوں سے کونوں سے پیچھے دیکھا کہ دیکھا امام الانبیاء آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں جب صحابہ نے سینے، بتائیں علماء بیٹھے ہیں، سینہ کعبے سے ہو تو نماز ہو جاتی ہے، ہو جاتی نماز، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بھائی کاکا جی توجہ کریں بھائی، کیا کر رہے ہیں آپ؟ سیکورٹی والے کیا کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے میرا مزاج ہو رہا ہے بالکل، میں پہلی دفعہ آیا ہوں تو میرا مزاج بڑا ڈاٹا ہے، حضور کا ذکر سنیں۔ ہاں میں کوئی پیسے لے کے آیا بھائی، ہاں جی کوئی ڈیمانڈ کر کے آیا تھوڑے کولو، تو پھر جو ڈیمانڈ کر کے نہیں آیا تو پھر گل بھی میں اپنی مرضی نال کرنی، اس واسطے پھر سیدھا بتا دوں۔ ہاں بالکل، وہ خطیب ہی کڑا جڑا 50,000 مکا کے آوے، ساری زندگی دین نے انہوں پڑھایا، تو پھر قوم کہی مجھے 50,000 دو گے تو میں کہا تو دین کا خادم نہیں، دین کو صداقت ضرور ہو سکتا ہے۔ دین پڑھا، دین بیان کرنا تو قوم کو پیسے منگنے، انہیں کو کی لینا، قوم دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ آج تو میں اپنی مرضی دا آیا نا تو پھر اپنی مرضی دی گل کرتا، جیڑا بندہ دائیں بائیں ہوئے میں مکا چھڑتا ہوں نا۔ توجہ کرو، رسمن نہیں، میں نہ رسمن ملا ہوں، میں نہ رسمن بات کرتا ہوں۔ جس وقت کشمیر کی بچیاں روزانہ در و دیوار کے ساتھ کان لگاتی ہوں کہ محمد بن قاسم کے گھوڑے کب آئیں گے، محمود غزنوی کے گھوڑے کب آئیں گے، برما کی بچیوں کے کباب بن جاتے ہوں، عراق کے اندر مسلمانوں کو ننگا کر کے ان پر کتے چھوڑے جاتے ہوں، فلسطین کے مسلمان روزانہ ذبح ہو رہے ہوں، شام کے اندر 18 لاکھ شامی شہید کر دیے جائیں، تو اس وقت ہمارے اور آپ کا رسمن اسلام کے ساتھ محبت کرنا، یہ رسمن محفلوں کے اندر آنا، یہ ہماری تباہی اور بربادی کا سبب بنے گا۔ ہم اور تباہ ہو جائیں گے جب تک ہم سینے کے اندر رسول اللہ سے انواع محبت نہیں کریں گے اور دل و جان کے ساتھ کھڑے ہو کر حضور کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، تب تک اسلام ہمیں کامیابی نہیں دے گا۔ میں پہلے بتاؤں، ہاں جنہوں نے رسمن مانا نا، رسمن ذرا سنیے گا، جنہوں نے رسمن مانا رسول اللہ کو، وہ دیکھ کر بھی منافق رہے،
اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھ کر بھی منافق رہے، جنہوں نے دل و جان سے امام الانبیاء کو مانا۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں غزوہ احد میں کھڑا ہوا، چاروں طرفوں سے امام الانبیاء پر تیروں اور تلواروں اور نیزوں کی جناب کو چھاڑ ہوئی، حملہ ہوا۔ جب 3000 لشکر نے حضور پر حملہ کیا تو صحابہ حضور کے سامنے کھڑے ہو کر حضور کا دفاع کر رہے ہیں، حضور کا دفاع کر رہے ہیں۔ تو پیر نیک عالم شاہ صاحب بولے، فرماتے جام وصال دا پین والے، عاشق مست جمال ہور ہوندے، در منگ ملنگ بے ننگ شودے، صاحب درد حال ہور ہوندے، ٹکڑے منگ تے شور بے پین والے۔ یہاں پیر صاحب بڑے مقدس ہیں، مولوی صاحب بڑے مقدس ہیں، باہر نہیں نکلتے۔ میں کہوں مولوی ساری دنیا کے غوث قطب ابدال ولی مل کر صحابہ کی گردے راہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب صحابہ حضور کی عزت کے لیے اپنے جسم کے قیمے کروا سکتے ہیں، تو کب کا مقدس بن گیا ہے؟ ہمارے پیر کب کے مقدس بن گئے؟ یہ حضرت صاحب ہیں، اور میں کہا حضرت صاحب کو کیا کرنا ہے؟ امام حسین سے بڑے تو حضرت صاحب نہیں ہے نا۔ ہمارے حضرت صاحب باہر لندن کی سیریں کر رہے ہیں، یورپ کی نیشنلٹی لے کر باہر گھوم رہے ہیں۔ میں کہا صدیق اکبر حضور کی عزت کے لیے منہ پر جوتے کھائیں اور تم حضور کی عزت کے لیے جیل بھی نہ جا سکو۔ ہمارے لوگوں نے پوچھن لپی ہوئی کہ نہیں ہمارے حضرت صاحب غلط بھی ٹھیک ہے۔ میں کہا نا ہم نے جس کو بھی مانا ہے رسول اللہ کے واسطے۔ غزوہ احد کے اندر سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں ہیں اور حضور کی عزت کے لیے لڑ رہے ہیں، اور مشرکین جتنے بھی حضور کے خلاف آئے ہیں سب کو قتل کر رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم غزوہ احد میں کھڑے ہو، حضور فرمائیں بتاؤ بھائی یہ تلوار کون لے گا؟ یہ تلوار حضور نے تسبیح کی بات نہیں کی، حضور نے تلوار کی بات کی ہے۔ جب تک امت کے ہاتھ میں یہ تلوار تھی نا، اس وقت کیسر و کسرا کیا پورا عالم کفر اس مسلمانوں سے ڈرتا تھا، اور آج 2 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 2 ارب مسلمان ہیں، ان کی اوقات ہی کوئی نہیں ہے جی اوقات۔ جدھر اٹھا کے مسلمان کسی بھی ملک کو اٹھا کر دیکھو، برما سے لے کر شام تک، کشمیر سے لے کر فلسطین تک اٹھا کر دیکھو، مسلمانوں کو مارا بھی جا رہا ہے، ذلیل بھی یہ ہو رہے ہیں، اور ان کا کوئی فرسان حال بھی کوئی نہیں ہے، بات بھی ان کے لیے کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر اقبال کرندہ لاہوری بولا، اقبال کہتا شبی پیش خدا بگریستم مسلمان آنے چلا ہزارن دو خارن۔ اقبال ہے نا کلندر ہے، اقبال کہتا میں ایک رات اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا، یا اللہ جدھر دیکھو مسلمان مارے جا رہے ہیں، جدھر دیکھو مسلمان ذبح ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو فرسانے حال ہی کوئی نہیں ہے، مسلمان ہی ذبح ہو رہے ہیں، وجہ کیا آخر؟ ذبح بھی یہ ہو رہے ہیں، دہشت گرد بھی ان کو کہا جا رہا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے ایک رات میں اللہ کی بارگاہ میں بڑا رویا کہ یا اللہ مسلمانوں کے ساتھ آخر کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو 305 تھے، بدر کے اندر تو 700 کو لمحہ ڈال کر رکھ دیا، یہ 700 تھے تو 3000 کے لشکر کو بڑھ کے رکھ دیا، یہ 6 لاکھ جناب رومی سامنے کھڑے تھے، اور صحابہ جنگ یرموک میں 36,000 تھے، لیکن 36,000 نے 6 لاکھ کو اڑا کر رکھ دیا۔ لیکن آج 2 ارب مسلمان ہیں، اتنا سا اسرائیل ہے، بات کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ اقبال کہتا ہے مجھے آواز آئی تو روتا کیوں ہے؟ تجھے پتا نہیں ہے ندامت نمیدانی کے ہی قوم دلے دارند و محبوب نہ دارند۔ مجھے آواز آئی تو جانتا نہیں ہے اس قوم کے بارے میں، ان کے سینوں میں دل تو ہے لیکن اس دل میں میرے محبوب سے انواع محبت کوئی نہیں۔ یہ میلاد بھی منائیں گے تو مولوی صاحب سے دلیل پوچھیں گے مولوی صاحب صحابہ نے انگوٹھے چومے؟ جی صحابہ نے میلاد منایا؟ جی میں کہا جی میرے کو نہیں منایا جی، صحابہ ڈیگا نہیں پکائیں، صحابہ اپنی گھراں تے لیٹا نہیں لائیں۔ حضرت عثمان غنی غزوہ تبوک واسطے جڑا حضور نو مال دیتا نا، اٹھ تے جناب گھوڑے تے سونے تے ہیرے تے جواہرات حضور دی بارگاہ وچ پیش کیتے نا، آج کے زمانے وہ 3.5 ارب روپیہ بنتا ہے۔ کتنے بھائی؟ سارا مال عثمان غنی حضور دے کول لے آئے لیکن لیٹا چھپائے سن۔ یا یہ آج 1400-1500 سال گزرنے کے بعد امت پر آج یہ سوال ہے کہ صحابہ نے میلاد منایا؟ یہ دیکھو صحابہ کا میلاد، جو صحابہ نے میلاد منایا، صحابہ یہاں بلوچستان تک آ گئے، آذربائیجان تک آ گئے، گھوڑے پر بیٹھے، تلواریں پکڑی اور اپنے گھوڑوں کو ایڑیاں مارتے ہوئے اور ہر طرف یہ پیغام پہنچاتے گئے کہ بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، حضور آ گئے، پیچھے ہٹو، حضور آ گئے۔ سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں حضور کا دفاع کر رہے ہیں، دفاع کرتے کرتے کہتے ہیں کہ آپ کو 70 زخم لگ گئے تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے، آپ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، آپ کی 2 شہزادیاں ہیں۔
70 زخم لگ گئے تو کہتے ہیں کہ صحابی کو حضور نے بھیجا، فرمایا جاؤ بھائی سعد بن ربیع کی خبر لے کر آؤ، سعد بن ربیع کی خبر لے کر آؤ۔ جب صحابی گئے نا غزوہ احد، میدان احد کے اندر گئے تو آواز دی، فرمایا سعد کدھر ہو؟ تو سعد بن ربیع نے آواز نہ دی، جواباً پکارا نہیں، تو ان کے جواب نہ دیا۔ تو کہتے ہیں یہ ہے بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا۔ ہاں جب حضور سے محبت ہو نا، جب حضور کا نام آئے تو صحابی کہتے ہیں آخری سانسوں پر تھے، 70 زخم لگے ہوئے تلواروں اور تیروں اور نیزوں کے، لیکن جب حضور کا نام آیا تو پھر بول پڑے۔ کہتے ہیں کہ جب صحابی نے آواز دی نا تو کہتے ہیں کہ فناداؤ ثلاثا فلم یجبہ، کہتے ہیں جب صحابی نے 3 دفعہ بلایا تو آواز نہ دی۔ جب صحابی نے یہ کہا نا کہ فقال ان رسول اللہ امرنی ان انظر الی خبرک، کہتے ہیں جب صحابی نے یہ کہا نا کہ جناب مجھے امام الانبیاء نے بھیجا ہے، آپ کو پتہ کر کے آؤں کہ آپ کس حالت میں ہیں، شہید ہو گئے ہیں یا زندوں میں ہیں، یا غازیوں میں ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فاجابہ بصوت ضعیف۔ مولانا کتنی عجیب بات ہے، پہلے آواز کا جواب نہ دیا، جب حضور کا نام آیا تو صحابی آخری سانسوں پر بھی تھے تو جواب دے دیا۔ صحابی آخری سانسوں پر تھے تو کہتے ہیں صحابی نے بڑی کمزور آواز نکالی اور کہا کہ جناب میں ادھر موجود ہوں، کیا حضور کو کوئی اور حکم آ گیا ہے؟ بے شک میں دنیا سے جا رہا ہوں، آخری سانس ہے، لیکن اس وقت بھی میرا یہی نعرہ ہے کہ حضور میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب حضور صحابی پہنچے نا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھے بھیجا ہے، حضور نے مجھے بھیجا ہے کہ سعد بن ربیع کا خبر لے کر آؤ کہ کس حالت میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے جا کر سعد بن ربیع کی بارگاہ میں حضور کا سلام پیش کیا نا تو میں نے کہا کہ حضور فرماتے ہیں کیف تجدک، حضور فرماتے ہیں کی حال ہے ہن، حضور کی فرماتے ہیں کی حال ہے، صحابی نو 70 زخم لگے ہوئے، تینوں میں 70 زخم ہی لگ دے کوئی نہیں، تو میں تینوں حضور دے دین واسطے کدے اٹھ کے کھڑے بھی نہیں ہوئے تے گلاں کریے انہاں صحابہ دے بارے، تلواراں تے تیراں دے زخم لگے ہوئے، خون بہ رہا، تے صحابی کہندے میں حضور دا سلام پیش کیتا تے میں کہا حضور فرماندے ہیں کی حال ہے، تے کہندے میں انہوں صحابی نے کہا کہ جناب حضور دی میری بارگاہ وچ عرض کرنا من جنت دی خوشبو آ رہی، من جنت دی خوشبو آ رہی، تے کہندے کہ صحابی نو سعد بن ربیع نو صحابی نے کہا جناب یہ تو دوستو حضور فرمانے زندہ بچو یا شہید ہو گئے ہو، انہوں نے کہا جناب میں زندہ بچتے کوئی نہیں ہے، میں تو شہید ہو گیا، تے لیکن جا کے اے تے ہو گیا نا کہ حضور تک گل، تے اگلی گل سننا جی آخری سعد بن ربیع نے حضور کی عزت پر پہرے داری کی بات کی۔ کہتے ہیں کہ جب سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو سعد بن ربیع نے کہا یار ایک ہو گیا میرا حضور کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کرنا، لیکن صحابہ تک میرا ایک پیغام پہنچانا، کیا؟ فَأَبْلِغْ قَوْمَكَ عَنِّي السَّلَامَ وَقُلْ لَهُمْ إِنَّ سَعْدَ بْنَ الرَّبِيعِ يَقُولُ لَكُمْ إِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَن يُخْلَصَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ وَمِنْكُمْ عَيْنٌ تَذْرِفُ۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ تک جا کر میرا یہ پیغام سنا دینا، سعد بن ربیع آخری سانسوں پر ہے، نہ یہ کہا کہ میری بیٹیوں کیا بنے گا، میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میری زمینوں کا کیا بنے گا، یہ بات نہیں کی، بھولے نہ مرتے مرتے آداب کوئے جانا، یہ ہے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو حضور کی عزت کی بات کر رہے ہیں، جب دنیا سے جا رہے ہیں حضور کی ناموس کی بات کر رہے ہیں۔ صحابی نے کہا جا کر صحابہ تک میرا پیغام پہنچا دینا، کیا کہ فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی بھی عذر قبول نہیں کرے گا، اِنَّهُ لَا عُذْرَ لَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ تمہارے کسی ایک شخص کا بھی عذر قبول کرے گا نہیں، کیا کہ تمہارے ایک شخص کے ہوتے ہوئے بھی اگر حضور کو تکلیف پہنچ گئی، اگر حضور کو تکلیف پہنچ گئی تو لا عذر لکم، اللہ تعالیٰ کسی ایک شخص کا بھی عذر قبول نہیں کرے گا۔ تو مجھے بتائیں آج کتنے مسلمان ہیں اور جب بھی جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ امام الانبیاء کی بات پر ہوتی ہے، حضور کی نام پر ہوتی ہے، تو آج مسلمان زبو حالی کا شکار کیا وجہ ہے؟ اقبال کہتا ہے ساں کے ملت رہا حیات اور عشق اوس اور برگ و ساز کائنات اور عشق اوس۔ اقبال کہتا ہے اگر مسلمان زندہ رہ سکتے ہیں، اگر حیات کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں تو وہ رسول اللہ کی غلامی کر کے رہ سکتے ہیں، حضور کے ساتھ محبت کر کے رہ سکتے ہیں۔ اٹھیں اور رسول اللہ کی غلامی اختیار کریں، یہ اپنے کان بند کر دے۔ میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کان کیسے بند کرنے ہیں۔ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا عمر نے حجامہ کروایا، پشنے لگوائے، تو آڑے زبان اس کی بول دیں بھائی، حجامہ بول دیں، پشنے لگوائے میرے آقا عمر نے تعلیم امت کے لیے، جن کا پیشاب مبارک بطاہر اور مطاہر ہو ان کے تو خون کی کیا بات ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو حضور نے حجامہ پشنے لگوائے، خون مبارک نکلوایا، حضور نے صحابی کو دیا، فرمایا جاؤ یہ میرا خون مبارک دفن کر کے آؤ۔ زبیر بن عوام
عبداللہ بن زبیر، ہاں زبیر بن عوام. اللہ اکبر. یہ جو بات ہے نا یہ آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو توجہ ہوگی اس بات کی طرف کہ محبت کرنی کیسے ہے اور صحابہ نے کی کیسے محبت. صحابہ نے ہاں پوچھ کے نہیں، ہاں پوچھ کے جناب، نہ قرآن میں نہ کوئی نازل تھا. صحابہ کا یہ اقبال کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ. اقبال کہتا ہے مسلمان اپنے دل سے پوچھ. کہ اپنے دل سے پوچھ رسول اللہ سے محبت کیسے کرنی چاہیے، جن کا حسن مبارک کیسا ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس، کہ اندر حضور کائنات دے سب تو زیادہ سونے ہیں. حضور سونے ہیں. اب ذرا سننے گا، زبیر بن عوام کو جب حضور نے بھیجا فرمایا جاؤ بھائی میرا خون دفن کر کے آؤ، تو زبیر بن عوام گئے باہر اور اندر آ گئے. اتنی دیر میں سلمان فارسی بھی آ گئے. تو حضور نے فرمایا زبیر میرا خون دفنائے ہو؟ تو حضور دفنائے ہو. سلمان فارسی نے ایک طرف امام الانبیاء کو دیکھا اور ایک طرف زبیر بن عوام کو دیکھا. کہا حضور آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ کہا حضور نے فرمایا میں نے اپنا خون نکلوایا تھا، پشنے لگوائے تھے اور میں نے زبیر بن عوام کو دیا، یہ میرا خون دفناؤ. سلمان فارسی نے کہا حضور میں تو باہر بات کچھ اور دیکھ کر آیا ہوں. حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ حضور انہوں نے خون دفنایا نہیں ہے بلکہ میں نے دیکھا یہ خون آپ کا مبارک خون پی گئے ہیں. حضور نے صحابی سے پوچھا بتاؤ بھائی تم نے میرا خون کیوں پیا؟ مجھے وہ ملا بتائیں، وہ ملا جو حضور کی امت کو گمراہ کرتے پھرتے ہیں. میں کہا قرآن صحابہ نے نہیں پڑھا؟ فاروق اعظم نے 7.5 سال لا کر قرآن پڑھا حضور سے. 7.5 سال کا قرآن نہیں پڑھا بلکہ سورہ بقرہ پڑھی ہے صرف. کتنی جی؟ سورہ بقرہ کتنی ہے؟ 1.5 گھنٹے سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے. 7.5 سال لگا کر سورہ کیا پڑھی ہے؟ سورہ بقرہ پڑھی ہے. 7.5 سال لگا کر 1.5 گھنٹے سورہ بقرہ پڑھ لینا کیا نہیں؟ تو کتنے سورہ بقرہ پڑھی ہو تو مجھے بتائیں آپ صحابہ کو بھی قرآن سکھانا پڑے گا. صحابہ نے قرآن نہیں پڑھا انما حرم علیکم المیتۃ والدم، قرآن کہتا ہے مردار کے بعد قرآن نے کہا خون حرام ہے. صحابی نے جب خون پی لیا تو حضور نے فرمایا زبیر تم نے میرا خون کیوں پیا؟ کہا حضور تو انڈر محبت کرتا خون اس واسطے پیتا. حضور تو انڈر محبت کرتا اس واسطے خون پیتا. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا ہن جڑیا میری اگلی بھی گل سن، ہن تیرے ڈھڈ وچ میرا خون چلا گیا، ہن تینوں دنیا دی کوئی بیماری بیمار نہیں کر سکتی. لیکن نے حضور کو پتھر مارے نا آج تو یار بات میں یہ بات کرتے میں نا میں ڈرتا ہوں. جو آج حضور کے نام پر ہاتھ اٹھانے پر سوچتے ہوں ان کو کیا پتا رسول اللہ نے اس دین کے لیے کتنی تکالیف اٹھائی. باتیں کرتے ہیں امام حسین کی سارے کر دیں نا، تو میں اس پیر صاحب سے پوچھتا ہوں، مولوی صاحب سے، عوام سے بھی پوچھتا ہوں کہ گردن کب کٹانی ہے امام حسین کی طرح؟ ہر دور کے یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ تو پھر دل سے ان یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ کہتے ہو کہ ہم اسوہ شبیر پہ قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ ہر دور کے یزیدوں کے ساتھ کھڑے ہو کر اور حضور کی غلامی کا دم بھرنا، یہ تو منافقت ہوئی نا. پھر امام حسین میں تو تنہ تنہ اپنے بیٹے بھی قربان کرے گا کہ مولا اگر تیری رضا یہ ہے تو حسین ابن علی راضی ہے. جب امام حسین نے اس دین کے لیے اپنے نانے کے دین کے لیے اپنی گردن کٹا دی تو میں نے اور آپ نے رسول اللہ کے دین کے ساتھ کب کھڑے ہونا ہے؟ آپ بتائیں. میں بتاتا ہوں مالک بن سنان کے تو جب حضور پر حملے ہوا نا غزوہ احد میں، جب مشرقوں نے پتھر مارا حضور کو تو حضور کی کھول مبارک جو حضور نے ٹوپی لوہے کی پہنی بھی تھی نا وہ حضور کے جسم میں ایک سے برکت لینے کے لیے ساتھ مس ہو گئی. ساتھ کیا ہوئی؟ مس ہو گئی. تو کہتے ہیں کہ جب صحابہ نے زور لگایا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جس میں اقدس سے خون نکلا تو مالک بن سنان کہتے ہیں میں آگے بڑھا، جبٹ کر میں نے اس خون کو نکلتے جگہ پر اپنا منہ لگا دیا. میں نے اپنا، یہ ہے بغیر سوچے سمجھے، یہ بغیر قرآن میں کہیں ہے جی کہ خون نکلے میرے نبی کا تو تم نے خون پینا ہے؟ ہاں یہ دل کا تقاضا ہے کہ حضور نال محبت کرنے کی. یہ دل کہتا ہے رسول اللہ کے لیے ہاتھ اٹھانا یا نہیں اٹھانا. یہ دل کہتا ہے رسول اللہ کے نعرے لگانے ہیں یا نہیں لگانے. یہ دل کہتا ہے کہ حضور واسطے جیل جانا یا کوئی نہیں جانا. ہاں دنیا دارا واسطے بندہ جیل چلا جانا نا، ایویں بھی بندہ پھڑیا جانا تے بہتر نہیں بندہ جیل جاوے تو امام الانبیاء دے نام تے جاوے. امام عسقلانی فرماتے ہیں ذرا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدۃ لامتی و معرفت باحوالہم و نجاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک انہ جلی لا خفا بہ. امام عسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی وسلم ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں. حضور اپنے سارے غلاموں کو دیکھ رہے ہیں. حضور اپنے سارے غلاموں کو، تو میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں
آپ کس لیے سے بیٹھے ہیں حضور یہ بھی جانتے ہیں. جب حضور جانتے ہیں تو پھر کسی اور چیز کی کوئی پرواہ ہے مجھے پتا ہے. جب پھر اپنے دلوں کو اس وقت امام الانبیاء کی طرف توجہ کریے. بیٹھے حضور میں آپ کا ذکر سننے کے لیے آیا بیٹھا ہوں. مالک بن سنان کہتے ہیں میں نے بغیر سوچے سمجھے اس خون والی جگہ پر اپنا منہ لگا دیا. تو کہتے ہیں صحابہ نے کہا پتا ہے مالک کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے پتا ہے میں حضور کا خون مبارک پی رہا ہوں. جب آگے خون مبارک پی لیا تو پھر ملتا ہے کیا کیا. ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ. تو حضور کی غلامی کر کے دے ویک, تو حضور نے وفاداری کر کے دے ویک. مالک بن سنان جب خون پی کر پیچھے ہٹے نا اس جگہ سے تو حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ آج میرا فیصلہ بھی سن لو, جو بغیر سوچے سمجھے مجھ سے محبت کرے گا اس کو انعام میری بارگاہ سے کیا ملے گا. فرمایا آج میں خود کھڑے ہو کر میدان احد میں یہ اعلان کر رہا ہوں, جس نے دنیا میں جنتی دیکھنا ہو مالک بن سنان کو دیکھ لے. ہے جی مولانا دنیا میں جنتی دیکھنا ہو دنیا میں تو مالک بن سنان کو دیکھ لے. مجھے بتایا جو حضور کو خون پی جائے حضور فرمائے جنتی ہے. جو حضور کی عزت کے لیے ایسے کر کے بات کرے حضور اس کو کیا کیا انعام دیں گے. یہ سرکار کا در ہے در شاہ کو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. وہ لوگ جو کہتے ہیں کرم ان کا ہے محدود, ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جاؤ اور بھی کچھ بات. زبیر بن عوام حضور کو پکے سے آواز دے, آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ آپ اتنی دیر میں بیٹھے رہے, تھک گئے, میرا تھک جاوے وہ جھوٹ مارتا ہے میں رسول اللہ سے محبت کرتا. ہاں حضور کا غلام کبھی تھکتا تھکتا, ہاں حضور کا غلام کبھی تھکتا ہی نہیں ہے چاہے رات پوری لگی رہے. چلے میں اور آپ تو ختم نبوت کے جلسہ سے سننے کے لیے آئے بیٹھے ہیں. صحابہ تو وہ ہے جنہوں نے حضور کی ختم نبوت کے پہرے داری کے لیے اپنے جسموں کے جناب قیمے کروا دی, اپنے ہاتھ اور ناک اور کان کٹوا دیے, اور اپنے 1200 صحابہ شہید ہوئے ختم نبوت کے پہرے داری کے لیے. کتنے بھائی؟ اور اس امت کے سب سے بڑے قاری کون ہیں بتائیں جی؟ جڑا بتائے گا میں 1100 روپے انعام ہی دے سا. نہیں علماء سے نہیں, عوام سے پوچھتے ہیں نا. بس یہی ہے نا کہ آپ کو کرکٹروں کا پتہ ہے, ہاں چھکے نہ پتا, لیکن یہ نہیں پتا کہ جو سب سے بڑے کون سے قاری جو جنگ یمامہ میں شہید ہوئے. پتہ ہے کون سے قاری؟ حضرت سالم. یہ وہ ہیں جن کو حضور نے قرآن سنا نا صبح اٹھ کر فرمایا سالم تو بہت بڑا سونا قرآن پڑھدا کہ حضور تسی کی میں سونے. فرمایا رات تو قرآن پڑھ دی میں تیرے پیچھے کھلو گے قرآن سن لے. فرمایا تینوں داؤد علیہ السلام دے گلے دا حصہ لبیا. فرمایا داؤد علیہ السلام تو زبور پڑھدے سن نا, زبور پڑھدے سن تے آسمان دے وچ پرندے بھی رک جاندے سن, ہوا بھی رک جاندی سی, دریا بھی چلدے رک جاندے سن. اتنا جناب سونا زبور پڑھدے سن. تو فرمایا تینوں داؤد علیہ السلام دے گلے دا حصہ لبیا, اتنا سونا قرآن پڑھدا کہ حضور جے مینوں پتہ ہوندا تے میں ہور سوار کے قرآن پڑھنا. اب سالم جیسے بڑے قاری قرآن جنگ یمامہ میں چلے گئے. جنگ یمامہ میں سب سے بڑی جنگ ہوئی جناب. ہاں بدری بھی شہید, سارے بدری بھی, اشرا مبشرہ بھی سارے. صدیق اکبر نے فرمایا کو بدری ہو غیر بدری ہو کچھ بھی ہو جنگ یمامہ پہنچے. صدیق اکبر خود بھی چل پڑے اور اتنی بڑی جنگ لڑی. صحابہ کہتے ہیں نا ہم نے اس سے پہلے کبھی لڑی نہ کبھی بعد میں اتنی بڑی جنگ لڑی. اتنی بڑی جنگ لگی جنگ یمامہ میں. آج لوگ کانے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, اس کھانے کی باتیں کرتے ہیں اور مرزائیے کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. میں کہا مجھے بتا اگر تم مرزائیے کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے ہو تو پھر تمہارا جنگ یمامہ کے صحابہ سے کیا تعلق ہے؟ جب صدیق اکبر بھی چلے نا ایسے تو مولا کائنات آ گئے. فرمایا صدیق علی جی حاضر تو سب مدینہ پاک ہی رہو. پورا مدینہ خالی ہو گیا. مولا کائنات بھی جنگ یمامہ میں چلے گئے اور مولا کائنات جب وہاں پہنچے جنگ یمامہ میں اور کیا نعرہ لگایا. ہر ایک منتہی نے ختم نبوت کی گردن کاٹ کر علی نے یہ نعرہ لگایا کہ کوئی نبی نہیں ہے, حضور آ گئے ہیں, حضور آ گئے ہیں. اب قیامت تک امام الانبیاء کی بات ہو گئی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ کتنا حساس ہے. اسلام کی پوری عمارت اس مسئلے پر کھڑی ہوئی ہے. حضور کے سامنے ایک عرابی گو کا شکار کر کے لے, تھوڑے زمانے گوئی بول دیں یا سگو بول دیں, کرو بول دیں, ہاں کرو دا شکار کر کے لے کے ایک عرابی. انہوں نے کہا حضور اے کرو بولے نا کہ تسی اللہ دے محبوب ہو, دے آخری نبی ہو, دے میں کلمہ پڑھ دا. اب لے کر کون آیا؟ عرابی کافر. اس نے کلمہ نہیں پڑھا بھی حضور کا, گو کا شکار کر کے لے کر آیا. جب اس نے گو امام الانبیاء کی بارگاہ میں رکھی نا تو صحابہ کہہ دیں گو بڑی چھیڑ کے بہ گئی کر کے. اس کو بھی پتا تھا کہ میں کس بارگاہ میں بڑی ہوں. یار جانوروں نہیں پتا ہوئے کہ میں کس بارگاہ دے وچ آئی ہاں. کہ آج مولوی 2 فٹ حضور دے بارے زبانہ کھول بیٹھا, ممبروں محراب اور حضور کے بارے میں باتیں کریں. نہ مولوی کی باتوں پر نہیں جانا. مولوی دی گل
کان بند کر دینا. علامہ عبد الغنی نابلسی اعلیٰ حضرت جب ان کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو بڑے بڑے القابات لگاتے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضور آپ اپنے پیروں کے نام کے ساتھ اتنے القابات نہیں لگاتے, ان کے ساتھ کیوں القابات لگاتے ہیں؟ فرماتے ہیں علامہ نے اتنی بڑی ایک بات کی جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. ذرا سنیے گا, میری توجہ سے بات سنیے گا, بالکل توجہ سے اپنے دل میں اندر ڈالے گا, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور کا مقام ہے کیا. کہتے ہیں کہ علامہ نے اپنی کتاب میں ایک بات لکھی کہ اللہ نے میرے کان اس لیے پیدا نہیں کیے کہ میں حضور کے بارے میں دنیا میں کوئی بات سنوں, میں حضور کے بارے میں دنیا میں کوئی بات. کہتے ہیں یہ بات حضور کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہوئی کہ اس دور کے زمانے کے گورنر کے حضور خواب میں آئے اور فرمایا یہ مواجہ شریف کی میری جو جالی ہے نا اس کو اتار کر علامہ کے مزار پر جا کر لگاؤ. آج بھی حضور کے مواجہ شریف کی جالی علامہ کے مزار پر لگی ہے. فرمایا اللہ نے میرے کان اس لیے پیدا نہیں کیے میں کہ حضور کے بارے میں کوئی بات سن لوں. اگر سننی ہے تو پھر ہمارا بریلی کا امام بولا زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں اجاں تمہارے لیے, ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. اپنے دلیری پیدا کرو, مرتے جانا ہے, دلیری پیدا کرو. مرنا مرنا ہے, اتنے رہنا کوئی نہیں. جنہیں دکھاتے تسا دے میپ لگے پھر دے نا کہ میری اولاد ہے, میرا چاچا دے, میرا ماما دے, میرے کوٹی دے فلانا. یہ قرآن ہے سورہ عبسہ کی آخری آیات, یوم یفر المرء من اخی و امی و ابی و صاحبتی و اخی. اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ماں پیو نا, ماں پیو پتروں نو بے کے نس پینی. محبت ہے نا اولاد نا, ہے نا بھائی, ہے نا. تو اولاد نو ماں پیو نال بھی محبت ہے, لیکن قیامت کا منظر کتنا ڈاڈا ہوئے گا. حضور نے فرمایا قیامت والے دن ماں پیو اولاد نو ویکھ کے نس پین گے. اولاد ماں پیو نو ویکھ کے نس پئی کتے ماں پیو میں کو نیکی نہ منگ لون. سمجھ آ رہی میری گل؟ کتنی ہے دنیا میں محبت ہے نا, چاچے نال بھی مامے نال بھی. فرمایا یار یار نو ویکھ کے نس پئے گا کتے میرے کو نیکی نہ مانگ لوے. وہ جو نسیا نسیا جائے گا نا زبان بھی باہر کڈی ہوئے گی, لنگے پیری ہووں گے, جناب سبر نے سورج ہوئے گا, نسے نسے جائیں گے. حضور پانی پلا دیو, پانی پلا دیو. جو حضور نے عہدے کو سے پوچھ لے درا تو کیا نہیں میرا نعرہ سیاسی ہے. جو حضور نے عہدے کو سے پوچھ لے درا جو میرے دین دے لوگ کھڑے ہوئے سن کشمیر کے اندر, تو اس ٹائم میرے ملک کہیں نے ختم نبوت تو ووٹ پانا رہا. تو میرے دین دے باغی نال کھڑا, جا نہ بلا نوازے نو, جا بلا شبازے نو, جا بلا زدائی نو. انہوں پتہ نہیں اس ٹائم کیڑی کھوٹ وچ کھڑا. اللہ فرماتا ہے کلیم و نجی مسیح و سبی, خلیل و ردی, کلیم و نجی مسیح و صفی, سبی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. آج ہم اس لیے کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے اننے وہاں محبت کرو. حضور نے اپنی آمد کا مقصد اور حضور نے قیامت کا مقصد خود بیان کیا. میں سنا دوں مولانا. وانا افضل الناس برسول وانا مبشر بالآيات والكرامة والمفاتيح يومئذ بيدي ولواء الحمد يومئذ بيدي. حضور نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے قبر انور سے میں باہر تشریف لاؤں گا. اگلی گال بڑی ڈاڈی جنہیں دائیں بائیں پھر دینا جناب میرا لیڈر فلانا ہے, میرا لیڈر فلانا ہے, ان کے لیے پیغام ہے. لبیک والے بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا دنیا میں بھی یہ نعرہ حضور میں حاضر, قبر میں بھی یہ نعرہ حضور میں حاضر. کل میدان محشر میں ہم دونوں ہاتھوں کے ساتھ بلند کر کے کہیں گے حضور یہ آپ کے غلام جو پوری دنیا سے ٹکرا گئے تھے آج میدان محشر میں بھی آپ کی عزت کے لیے حاضر. جمع ہوئے گی. امام الانبیاء نے فرمایا قیادت میری ہوئے گی. جب حضور چلیں گے پیچھے انبیاء بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, اہل بیت بھی ہوں گے. تو پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یاد قامت, یاد قامت کر کے اٹھئے قبر سے, جان محشر پر قیامت کیجئے. اعلیٰ فرماتے ہیں حضور دا نام اتنا پکا کے جانا ہے, اتنا پکا کے جانا ہے, اتنا پکا کے جانا ہے, پتہ نہیں کتنے صدیاں قبر اس سونا ہے. کہ اعلیٰ فرماتے ہیں حضور دا نام اتنا پکا کے جانا ہے جو ساڑی کل قیامت قبر کھلے اسی قبر تو باہر نکلیے تو سارے انبیاء بھی کھڑے ہون, صحابہ بھی کھڑے ہون, اہل بیت پاکان امت بھی کھڑے ہون, بڑے بڑے اولیاء کرام بھی کھڑے ہون ایک پاسے. تو کہن بھائی یہ شور کدھروں آ رہا, قیامت جناب شور کس طرح کو آ رہا. کہن امیر مجاہدین میں قافلہ آ رہا ہے اور کس طرح. یہ بات ہے کہ یاد قامت
بھائی یاد قیامت کر کے اٹھیے قبر سے، جان محشر پر قیامت کیجئے، طرف شور ہو جاوے وہ کہن کون ہے، کہن لبیک علیہ آ رہے ہیں، اور کون آ رہے ہیں۔ ہاں حضور کا نام اتنا بکا کے جانا ہے، حضور دا نام، ہاں حضور دا نام۔ کوئی آپ سے کہے لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، میں اس پر دلیل دیتا جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں لبیک کا نام سیاسی ہے، میں کہا جے جب یہ ہے تو حضور دا نام میں جلیا، حضور دا نام میں جلیا، حضور دا نام تو بغیر گل کوئی نہیں۔ لو جی ایک بندہ گو دا شکار کر کے لے گیا، انہوں نے کہا حضور ہے گو گواہی دو نا تجھے اللہ تے محبوب میں کلمہ پڑھدا۔ صحابہ کہتے ہیں گو بڑی چھیڑ کے بہ گئی، بڑی نے اینج بالکل بہ گئے، انہوں پتہ تھی میں کس بارگاہ دے وچ بیٹھی ہاں، نبی سرور ہر رسول و ولی ہے، اور نبی رازدار محلہ لی ہے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم یسرا لویلا مقام کی گلی ہے۔ کہتے ہیں جب وہ بہ گئی نا تو صحابہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا یا تبو، تو صحابہ کہتے ہیں گو نے بڑی فصیح عربی بولی۔ آج لوگ پریشان ہوتے ہیں حضور میں تے اجمی ہاں، میں نے تے عربی آندھی کوئی نہیں، کہا ہم نے دیکھا اگر حضور اپنی صداقت کے لیے کوئی بھی معجزہ نہ لے کر آتے تو حضور کا چہرہ انور ہی حضور کی صداقت کے لیے کافی تھا۔ جب اس چہرے انور کی طرف جانور کی آنکھیں بڑی ہیں، ایسے آنکھیں پڑی حضور کے چہرے انور کی طرف، تو وہ بھی بولنے عربی بولنے لگ پڑی، وہ تو جانور ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں۔ جب ہم قبر میں جائیں گے نا تو فرشتے کہنے بھائی سدھو سدھو، حضور آ گئے، جواب دینا نا، جواب دینا ہے۔ جب ہماری آنکھیں حضور کے چہرے انور کی طرف پڑے گے صبر اور رب سانو بھی عربی آ جائے سیا، یہ تو گل ہی کوئی نہیں عربی آنا نہیں، بس حضور کا وفادار رہنا ہے۔ حضور صحابہ کہتے ہیں گو نے بڑی فصیح عربی بولی اور ہم سب نے وہ عربی سنی۔ حضور نے فرمایا یا تبو، اب گو کا نعرہ سنیں جی، گو کا نعرہ۔ آپ سے کوئی لبیک کا نعرہ سیاسی ہے، جڑا کہے لبیک کا نعرہ سیاسی آج تو بعد اس گل تو بعد بھی سنن تو بعد وہ تو گو نالوں بھی بھڑا ہے، انسان ہو تو گو نالوں بھی بھڑا ہے۔ حضور نے فرمایا یا تبو، پتہ ہے گو نے کیا کہا، انہوں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول رب العالمین۔ حضور میں حاضر ہے تو بار بار حاضر ہے۔ حضور نے فرمایا کو جو کانے کے یار ہے کانے کے، خبردار اس ختم نبوت کانے کا جو کانا ہے اس کا نام بھی نہیں لینا اپنی زبان پر، اس کا نام کانا لینا ہے۔ آپ کے باپ کو کوئی گالی نکالے آپ اپنے باپ کے دشمن کا نام لیتے ہو، آپ کی ماں کو کوئی گالی نکالے آپ اس کو چھوڑتے ہو، کمینوں جو حضور کے تاج کو ہاتھ ڈالے آپ اس کی باتیں کرتے ہو، پھر کہتے ہو مرزا صاحب۔ میں کہا وہ صاحب ہے جو حضور کے تاج کو ہاتھ ڈالے، اور وہ تاج جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ یہاں لوگ بڑے اپنے فسٹیکیٹڈ بنتے ہیں، اخلاقیات دکھاتے ہیں۔ میں کہا تو صدیق اکبر نالوں بڑا اخلاقیات جڑن والا، تو فاروق اعظم نالوں بڑا اخلاقیات جڑن والا، جب انہوں نے حضور کی عزت پہ سخت بات کی ہے اور امت کو بتایا ہے جب امام الانبیاء کی عزت کی باری آئے تو نرم بات نہیں کرنے بلکہ گرم بات کرنی ہے، اپنی پگڑیاں نہیں بچانی اور اپنا آپ نہیں دیکھنا۔ اقبال کہتا ہے مصطفیٰ بے رساخ اشرا کے دی ہماؤت گر باؤ نہ رسیدی تمام بلاحبیس۔ اقبال کہتا ہے مسلح تو اپنے آپ نے بچانا پھردا، اپنے علم لگا پھردا، میں بڑا بڑا عالم ہاں، میں بہت بڑا پیر ہوں، میرے کو بڑے پیسے۔ اقبال کہتا ہے مسلح سارا دین حضور دی ذات ہے، سارا دین کیا ہے حضور دی ذات۔ اقبال کہتا جو حضور دی ذات تک نہ پہنچیا پھر تیرے تے ابو لہب کے درمیان کوئی فرق کوئی نہیں، یہ حضور دی ذات تک نہیں پہنچیا۔ اب ذرا سنیں حضور نے اپنی آمد کا مقصد خود بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں مرزائی بھی احمدی ہیں، کہتے ہیں نا جی ادھر، اور مرزائیوں کے ساتھ لین دین کرتے ہیں جی، نہیں وہ بھی تو انسان ہے۔ میں ختم نبوت پر بات کر رہا ہوں۔ بابا جی نے بات کی تھی کہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی گلی میں جو کتے پھرتے ہیں نا، اس کتے جتنے موتر کی طاقت یعنی اس موتر کے برابر بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ میں اپنی اب ذمہ داری پر اگلی بات بابا جی کے قدموں کو ہاتھ لگا کر کہ جناب پیر مہر علی شاہ صاحب کی گل کی تھی تھوڑے قدموں کو ہاتھ لا کے میں کہتا ہوں امیر المجاہدین یہ گلی میں جو کتے ہیں انہاں کتیاں جتنے موتر کی طاقت دے یار اس موتر کے برابر نہیں۔ سمجھ آگئی میری گل؟ ہاں اپنے فسٹیکیٹڈ نہ بنا کریں، ہاں ہمارے باپ کو گالی نکالے ہم فسٹیکیٹڈ نہیں بنتے، اور جو امام الانبیاء کے تاج کو ہاتھ ڈالے ہم نرم گوشہ رکھیں۔ کل کس بوتی کے ساتھ امام الانبیاء کے سامنے جائیں گے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور فرمایا میں ترے بندے قبر نہیں پہچان سکن گے۔ اے ذرا توجہ نال کان دی دل دی کھڑکیاں کھول کے اندر پانی، ہاں اندر کھول کے حضور نے فرمایا ترے بندے میں قبر نہیں پہچان سکن گے۔ پہلا کھلا کافر،
جو سوال ہوئے گا نا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، وہ کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں۔ حضور نے جو دوسرا آدمی دسیا نا بڑی ڈاڈی گل ہے، حضور نے فرمایا جڑا منافق ہوئے گا نا دنیا میں، منافق لبیک دے جو ہاں جی او جناب میں بھی جناب ماشاءاللہ میں جناب مسئلے کوئی نہیں، بعد مولوی ہے پتہ ہی کوئی نہیں گل کی چلنی نو اخلاقیات کوئی نہیں، یہ منبر کا تقاضا ہے۔ میں کہا بالکل منبر کا تقاضا یہی ہے، ہاں یہی تقاضا ہے منبر کا، جب حضور کی بات آئے تو اپنے آپ تو باہر ہو جانا، اپنے آپ تو۔ حضور نے فرمایا جڑا منافق ہوئے گا نا جو قبر سوال ہوگا، دس بھائی ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہے گا ہائے ہاتھ اللہ ادری، میں تو جانتا ہی کوئی نہیں۔ آخری آدمی جڑا کہے گا میلاد کہاں لکھا ہے، اندر ہی کوئی نہیں ہے۔ حسن دے کے رون لئی تینوں دتا کس دلاسا ہو، تے عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامنی سب دتے سن تے پرد نہ سک سے پاسا ہو، صاحب تے کو لیکھا منسی باہو رتی کھڑ نہ باشا۔ اے ہن سیلاب دا موسم چل رہا ہے، سیلاب آیا ہوا ہر طرح سے، تو میں ویڈیو ویکھ رہی سی قبراں دے وچ بھی پانی بڑھ گیا، ہاں لبی مکی مٹی پا کے کر دے ڈھیر اچیرا، تے دے درد کرانو تے منجنا باون پھیرا، انہاں پوچھنا بھی کوئی نہیں بابا اندر گزری کیا، اتھے آنا حضور نے، حضور نال اتنی ضرور وفا کر کے جانا، جدو قبر جو حضور آن تے منظر پتہ کی بن جائے، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ پائے مصطفیٰ سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے وہاں۔ آج کے بعد یہ کان بند کر دینے اور کانے کے یاروں سے نفرت کرنی ہے، یہ چاہتے ہیں کل قبر بھی چمک جائے، کل حشر بھی چمک جائے، تو آج کانے کے یاروں سے نفرت کریں، حضور کے دشمنوں سے نفرت کریں۔ حضور نے مثال بیان فرمائی، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا من حب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ حضور نے فرمایا جس نے کسی سے محبت بھی کی تو اللہ رسول کے لیے کی، اللہ رسول کے لیے کسی سے محبت کی، فرمایا وابغض للہ دیا ومنع للہ، کسی نے کسی چیز کو روکا، کسی کو بھائی تینوں نہیں دینی، کیوں نہیں دینی، تو اللہ رسول کے دین کا غدار ہے، تو اللہ رسول کا دشمن ہے، تو فرمایا فقد استکمل الایمان، فرمایا اس بندے کا تو ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ چار چیزوں کا ہونا کیا ہے؟ ایمان کی تکمیل ہے، کیا؟ محبت بھی، نفرت بھی، دینا بھی اور روکنا بھی۔ جب یہ چار چیزیں آ جائیں تو حضور فرماتے ہیں وہ بندہ کامل ایمان والا ہو گیا، وہ بندہ کامل، ہاں جس کے اندر ان میں سے ایک بھی شے کی کمی رہ گئی وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ مطلب کیا کہ جب ووٹ دینے کی باری آئے، یہ ٹھپا لگانے کی باری آئے تو کہے نہیں نہیں میری جناب روڈ پکا ہونا ہے، میری برادری کھڑی ہوئی، یہ ہے وہ یہ تھے کہ یارہ برادری نے میرے منہ تے مٹی پا کے آنا ہے، میں اس محبوب کے دین کے لیے ووٹ دوں جو میرے محبوب بدر میں تشریف لے کر آئے، جو محبوب دنیا میں آئے تو ساری دنیا وجود کے اندر آئی، میں اس محبوب کے دین کے لیے ووٹ دوں جس کے لیے صحابہ نے اپنے جسم کے کیمے کروائے، عبداللہ بن جہل نے ناک اور کان کٹوائے، امیر حمزہ نے اپنے امیر حمزہ نے جگر اور کلیجے کٹوائے، حضور کے نواسوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، اور قیامت تک حضور کے غلام اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ میں اس دین کے لیے اپنا ٹھپا لگاؤں۔ کشمیری میں الیکشن آ رہا ہے نا جی، آ رہا ہے، تے کشمیری کتے ووٹ پانا ہے؟ نہیں نہیں کریں تے ٹھپا لانا ہے۔ بھائی میں آپ سے صحیح بات کر رہا ہوں، آپ کشمیر میں لبیک کو جتوائیں، اکثریت دلوائیں، جس دن لبیک کیا تھے آگئی حکومت، پنجاب میں آئے یا نہ آئے، پاکستان میں آئے یا نہ آئے، قسم بخدا اس سے اگلے دن لبیک والے مقبوضہ کشمیر میں داخل ہو جائے۔ صحیح بات کر رہا ہوں، ہم مودی کو کہیں گے ایدر ہے بارڈر، ایدر ہے بارڈر، ہم مودی کو کہیں گے اے جڑیاں والی گل، ہم جنرل صاحب سے کہتے ہیں جنرل صاحب آپ سید بھی ہیں حافظ بھی ہیں، تو کھڑے ہو کر مودی کو ذرا دھمکی تو لگائیں، ہاں دھمکی لگائیں۔ اگر میں نے وہ جنرل صاحب کی تعریف میں کوئی جملے کہے تھے تو میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا جنرل صاحب میں اپنی ذمہ داری پر بات کروں تو آئی ٹنگا نہیں کمنی چاہیے دی، میں کلے لورو آیا، میں کلے لورو آیا تو میں نے باقی احباب اپنی گڈی سے بھیجنا، بالکل میں کلے لورو آیا تو میں کلے ہی جانا، کوئی مسئلہ کوئی نہیں، ان سے کیا ڈرنا، کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ جو تخت سے اتر جائے، کسی سے اتر جائے تو ہم ٹیٹر کریں، ہم جو تخت پر بیٹھا ہوتا ہے ہم اس کو جھنجھوڑے کہتے ہیں اوے سدھا ہو، حضور کے دین کی طرف متوجہ ہو،
حضور کے دین کے ساتھ وفاداری کر. جنرل صاحب جب مگر میں نے کہا تھا کہ آپ نے امریکہ میں دھمکی لگائی ہے تو ہم نے آپ کی تعریف کی تھی اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ جب آپ غلط کام کریں گے تو ہم آپ کو منع بھی کریں گے, آپ کو روکیں گے بھی صحیح, آپ کو مخاطب ہو کر بات بھی کریں گے. آپ نے اب جو غلط کام کیا ہے, آپ کے جو مخبر جہاں بیٹھے ہیں وہ آپ کو جا کر سنائیں. آپ نے جو غلط کام کیا وہ یہ کیا ہے کہ کرتارپور میں سیلاب کا پانی آیا تو آپ سکھوں سے ہمدردی کے لیے سینے جا کر ملا رہے ہیں کہ جناب بڑا دکھ ہوا, آپ کا جناب نقصان ہوا. میں کہا مجھے یہ بتائیں کیا یہ ملک سکھوں نے بنا کر دیا ہے آپ کو؟ یہ سکھوں کا ملک ہے جی. 20 لاکھ قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں اس پاکستان کے لیے. جنرل صاحب ہاں آپ چلے گئے لیکن میں انتظار کر رہا ہوں کہ آپ کب کھڑے ہو کر جو راوی اور دریائے چناب اور دریائے ستلج کے جناب لوگوں کے مکانات, لوگوں کے جانور لوگ نظر ہو گئے, کب ان مسلمانوں کے ساتھ آپ نے اپنے سینے کے ساتھ لگانا ہے؟ مجھے بتائیں نا. حضور نے تو کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان, تیری بڑی عظمت, لیکن میرے مومن کی عزت تجھ سے بڑھ کر ہے. آج وہ مومن سیلاب کی نظر مر رہے ہیں. آج بھی میں نے ویڈیو دیکھی, اکیلا باپ, چھوٹی سی بچی ہے, اس کا باپ فوت ہو گیا سیلاب کے اندر پانی کی نظر ہو کر, وہ اپنے باپ کے جنازے پر کھڑے ہو کر رو رہی ہے کہ ابا جی آپ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ جنرل صاحب آپ نے اس بچی کو کب سینے کے ساتھ لگانا؟ سکھوں کا آپ کو بڑا درد ہے, سکھوں نے تو یہ پاکستان نہیں دیا, سکھوں تو بڑے ظالم ہیں. میجر امیر افضل نے پاکستان کی زبانی, میجر امیر افضل کی زبانی اس نے لکھا پاکستان میں جو سکھوں کے ساتھ بڑی ہمدردی کرتا ہے, ان کا کرتوت دیکھا سکھ اور ہندو. ایک ہندوستان سے ایک بندہ پاکستان میں ہجرت کر کے آ رہا تھا, اس نے اپنا آ کر واقعہ سنایا. اس نے کہا میں قریب گزر رہا تھا جب پاکستان آ رہا تھا ہجرت کرتے ہوئے, راستے میں نے دیکھا ایک سکھ ہندو لونڈے ایک جناب ڈھیر لگا ہوا ہے, اس ڈھیر کے ارد گرد جناب کھڑے ہو کر رقص کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں نے قریب جا کر جھات مار کر دیکھا تو میں مسلمان بیٹیاں بہنیں سن رہی ہیں تو میں تشریح نہیں کر سکتا. مسلمان وہاں عورتوں کے سر کٹے ہوئے پڑے ہوئے تھے, ڈھیر لگا ہوا تھا, مسلمان عورتوں کے سر کٹے ہوئے وہاں جسموں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, اور ہندو سکھ لونڈے وہاں رقص کر رہے تھے. مجھے بتائیں کیا یہ پاکستان ہندو سکھوں نے بنا کر دیا؟ وہ تو پاکستان کو جناب مسلمانوں کو ذبح کرنے پر, آپ کو اگر ہمدردی کرنی ہے تو وہ اس بچی کو سینے کے ساتھ لگائیں جو بچی رو کر کہہ رہی کہ ابا جی آپ ہی تو میرا سہارا تھے, آپ ہی چلے گئے دنیا سے. حضور نے تو کعبے کو دیکھ کر فرمایا کعبے تیری بڑی شان, لوگ تیرا طواف بھی کریں گے, تیرا غلاف بھی چومیں گے, لیکن میرے مومن کی عزت اس سے بڑھ کر ہے. آج وہ مومن دریائے سوات کی نظر میں ہو جائیں, دنیا میں جناب ذلیل و خوار ہو جائیں, پاکستان میں بھوک سے مر جائیں, لیکن بات کرنے والا کوئی نہیں. جنرل صاحب آپ کو میں ایک بات بتا دوں, یہ میری آپ بات آن دا ریکارڈ ہے, جن کو آپ لا کر بیٹھے ہوئے نا نون لیگ اینڈ کمپنی کو, یاد رکھیے گا یہ ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. جو حضور کے نہیں بنے وہ آپ کے کیسے بنیں گے؟ ہاں جی مولانا بنیں گے؟ جو حضور کے ختم نبوت کے منکروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, جو حضور کے وفادار نہیں ہیں, وہ آپ پہ کیسے وفادار ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں, ہمارا کوئی مقصد نہیں, ہماری لڑائی کسی سے بھی نہیں, ہم یہ چاہتے ہیں جنرل صاحب کل جس صف میں خالد بن ولید کھڑے ہوں, حضرت مثنہ کھڑے ہوں, حضرت شرحبیل کھڑے ہوں, حضرت کاکا کھڑے ہوں, صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوں, محمد بن قاسم کھڑے ہوں, محمود غزل بھی کھڑا ہو, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمیں اس قیامت میں اس صف میں کھڑے ہوتے نظر آئے. اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار. میری باتیں سمجھ آنی ہیں دلیرہ نو؟ پہلے بندے نے میری گال سمجھ بھی وہ دیتے پہ کہ کمی جائے گا, پتہ نہیں مولوی صاحب کو راؤ کی ہے, کچھ بھی نہیں ہونا. وہ ہاں دلیری پیدا کرے اپنے اندر, حضور کی محبت ڈالے. اقبال کہنا دل سے عشق اتوانا می شود خاک ہم دوشے سریا می شود. اقبال کہنا بندہ دنیا میں دلیر ایک کو کل تو ہو سکتا جو سینے میں حضور انواع محبت موجود ہو. لو جی میں گو والی بات سنا کر میری بات ختم. ختم نبوت کا جلسہ ہے, ہمیں یہاں بتانا پڑے ختم نبوت ایمان کا جز نہیں ہے, ایمان کی اور اسلام کی بنیاد ہے. کیا ہے؟ پورے اسلام کی عمارت اس ختم نبوت کے مسئلے پر کھڑی ہوئی ہے. جو منکری نے ختم نبوت کے بارے میں کئی کروڑویں حصے میں بھی نرم گوشہ رکھتا ہے نا, وہ بندہ اسی وقت دار اسلام سے نکل جاتا ہے. حضور نے فرمایا یا تبو, انہوں نے کہا حضور میں حاضر. حضور نے فرمایا گو تیری حاضری تھی ہو گئی, ہوں اے دس یا تبو من تعبدو, تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کہا الذی یعرش فی السماء وفی الارض سلطان وفی البحر سبیل وفی الجنت رحمت وفی النار عذاب. اس نے کہا میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں جو عرش الہی کا مالک ہے, جو عرش الہی کا, جس کی جنت رحمت کا مظہر, جس کی جہنم غضب کا مظہر.
حضور نے فرمایا گو یہ تو ہوگی توحید، اب یہ بتا یا تبو من انا، یا تبو گو یہ بتا میں کون ہوں؟ تو پتہ گو نے کیا کہا؟ انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، کہ آپ اللہ کے محبوب بھی ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ لو جی میں گو کی زبانی دعا آپ نے آمین کہنی ہے۔ جو یہاں میں بیٹھے سب کے چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، ہاں میں سب کے چہرے جو اینڈ تک بیٹھے ہیں مجھے سب نظر آ رہے ہیں، سب کے چہرے بھی میں پڑھ رہا ہوں، کون خوش ہو رہا ہے اور کیڑا مرجانا جا رہا ہے۔ ہاں پردوں میں چھپاؤ چشمے بینا دیکھ لیتی ہے، میں دیکھ رہا ہوں سب کے چہرے بھی، کون حضور کا ذکر سن کر خوش ہو رہا ہے، کون مرجاتا جا رہا ہے۔ ہاں جہاں جو مجھے وہ بھی نظر آ رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے۔ بعد میں ساڑھے گاٹے مت پھٹو، اے کہ لبیک کھڑے ساڑھے گاٹے مت پھٹو، ذرہ عشق نبی از حق طلب سوزے صدیق و علی حضرت بعد میں لبیک کھڑے گاٹے مت پھٹو، اللہ کلو منگ کہ یا اللہ میں نے بھی دے عشق لیکن منگی ذرہ، لیکن سوز پتہ کھڑا ہوئے کہ صدیق کی علی علیہ سوز او منگی ذرہ۔ لو جی دعا گو کی زبانی، گو نے کہا حضور میں دعا کرتی چلوں قیامت تک، قد افلح من، مولانا کیا ہے قد افلح من صدق، قد افلح من صدق کا حضور قیامت تک وہ بندہ ہی فلاح پائے جو آپ کے پیچھے چلے، قیامت تک وہی قومیں فلاح پائیں، وہی دنیا لوگ فلاح پائیں گے جو آپ کے پیچھے چلیں گے۔ وقد خاب من کذب کا حضور قیامت تک وہی بندے ذلیل اور رسوا ہوں گے، جھوٹے ہوں گے جو آپ کا در چھوڑ کر جائیں گے۔ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو تم خدا ہی کو مانو، خدا اگر نہ مانو تو پھر کیا۔ لو جی ختم نبوت کا جلسہ ہے، میں حدیث پاک سنوں، میں حدیث پاک سنا دوں بھائی، نہیں تو جی کو رٹن زیادہ موڈ کوئی نہیں۔ لو جی سنا دو حدیث پاک، یہ مولا کائنات کیا فرماتے ہیں، میرے آقا مولا کا چہرہ انور کیسے تھا، حضور کی زلف مبارک کیسی تھی، حضور کی ہتھیلیاں مبارک کیسی تھی، میرے آقا مولا کی ختم نبوت کی مہر کہاں تھی، جو حضور کو ایک دفعہ دیکھتا وہ کیا کہنے پر مجبور ہوتا۔ ذرا سنیے گا، عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغض ولا بالكثير المتردد وكان ربادا من القوم ولم يكن بالجاد القدد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمطهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشربا عداج العينين آدم الاشفى جليل المشاة والقدد اجرد ذو مسربة شفن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كان ينعد من سبب وإذا انتفض التفت ما بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبي أجود الناس صدرا وأصدق الناس لاجدا وألينهم عريقة وأكرمهم عشيرا من رأوا بداهة هابا ومن خالته معرفة حبا يقول نويت لم أر قبله ولا بعده مثلا۔ بات حضور سے میری دستبستہ عرض ہے کہ حضور سے اتنی ضرور محبت کر کے جانی ہے، جس کو میری بات سمجھ آئی ہے سبحان اللہ، نہیں سمجھ آئی جس کو میری نہیں سمجھ آئی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے حضور کی غلامی کی۔ بس حضور نال اننے وہاں محبت کرنی، تو بس اتنی ضرور رسول اللہ سے محبت کر کے جانا ہے کہ جب روح میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے وہ میرا فقیر آیا۔ وآخر دعوانا